دوسری چیز جو میں آپ کو صوفیت کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے بعض شیعہ علماء نے تو باقاعدہ یہ نمایاں کر کے بات کی ہے امام خمینی کے بارے میں. شیعہ علماء ہیں تو امام خمینی کو انہوں نے نعوذ باللہ خارج از اسلام قرار دیا ہے. شیعہ علماء نے پاکستان کے تکفیر کی ہے کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہے کیونکہ یہ صوفی ہیں. امام خمینی نے ایک خط لکھا تھا گورباچوف کو, اور بڑا تاریخی خط تھا. جب سوویت یونین ڈگمگا رہی تھی, ہل رہی تھی بنیادیں اس کی, گورباچوف نے جو وہ کاسموف کا شروع کیا تھا انقلاب, اصلاحات شروع کی تھی جو ان کی ویرانی پر منتہی ہوئی. صحیح. تو اس وقت امام نے احساس کر لیا کہ یہ سلطنت ختم ہونے والی ہے, تو امام نے گورباچوف کو خط لکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کمیونزم کی دلدل سے نکل کے امپیریلزم کی دلدل میں کود جاؤ, مغرب کی طرف چلے جاؤ, آپ سرمایہ داری نظام میں چلے جاؤ. تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ ایک کنویں سے نکل کے دوسرے کنویں میں چھلانگ لگانے کے بجائے آپ اسلام کو بھی ایک دفعہ پڑھ لو. تو امام نے کہا کہ آپ ایک گروپ بناؤ اپنے اسکالرز کا, فلاسفہ کا, جو یہاں آئیں ہمارے پاس, ہم ان کو دین کی تعلیم دیتے ہیں. اور پھر انہیں کہا کہ میں ویسے آپ کو کچھ کتابیں اسلام کے منابع کے طور پر بتاتا ہوں, ان کا مطالعہ کریں آپ. صحیح. ان مطالعہ کی کتابوں میں امام نے ان کو فلاسفہ کی کتابیں بتائیں. ایک ملا صدر الدین شیرازی جو بڑے فیلسوف ہیں, بہت نامدار فیلسوف ہیں, صحیح. حکمت مطالعہ کے بانی, ان کی کتابیں پڑھیں آپ. اور دوسرا ابن عربی, شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کو پڑھیں آپ. ان علماء نے امام کے خلاف ایک طوفان اٹھا دیا کہ ابن عربی تو صوفی ہے, صوفی اسلام سے باہر ہیں, فلاں ہیں, زندیق ہیں, تو یہ امام خمینی بھی صوفی ہیں. اس وجہ سے انہوں نے امام کے خلاف بہت ایک پرچار کیا. لیکن امام خمینی واقعاً پریکٹیکل عرفاء میں سے تھے. ہم شیعہ صوفی نہیں کہتے, عرفاء کہتے ہیں. اچھا. جو معنوی روحانی سلسلوں کے جو ہوتے ہیں, تصوف کے, ان کو عرفاء میں سے. صحیح. تو بڑے نامور عرفاء میں سے ہیں, نظریاتی بھی اور عملی بھی. اور امام خمینی نے یہ خصوصیت علامہ اقبال اور مولانا مودودی میں نہیں ہے, یہ صرف امام خمینی میں ہے کہ امام خمینی نے عرفان کو اپنا مسلک, سلسلہ, سلوک, اہل سیر و سلوک ہوتے ہوئے, پہلے مشکل یہ تھی کہ تاریخ میں شریعت اور سیاست میں لوگوں سے جوڑ نہیں بن رہا تھا. شریعت میں رکھنا ہے تو سیاست سے باہر آؤ, سیاست میں جانا ہے تو شریعت سے باہر آ جاؤ. امام فقی بھی تھے تو شریعت اور سیاست کا جوڑ پیدا کیا, اور یہ فرمایا کہ سیاست عین دیانت ہے اور دیانت عین سیاست ہے, دو نہیں ہیں یہ چیزیں. امام کو جب کہا گیا نا کہ آپ کیسے سیاست تو گندی جگہ ہے, آپ کیوں آ گئے, تو امام کہا میرا دین ہی میری سیاست ہے. دین ما عین سیاست ماست, ہمارا دین ہی ہماری سیاست ہے. دوسرا کام امام نے یہ کیا کہ اہل حقیقت, چونکہ صوفیہ آپ کہتے ہیں ہم اہل حقیقت ہیں, اہل طریقت ہیں, اہل شریعت فقہا ہیں, اور صوفیہ اہل طریقت و اہل حقیقت ہیں. تو امام واقعاً اہل شریعت بھی تھے, اہل طریقت بھی تھے, اہل حقیقت بھی تھے. اور ایک حقیقت و طریقت کے سالک ہوتے ہوئے امام نے سیاست اور طریقت میں بھی جوڑ تناسب پیدا کیا کہ ایک فیلسوف اور ایک عارف سیاسی انقلاب لے کر آیا. بس اس کا مطلب ہے کہ یہ تصوف جو ہمیں سکھایا گیا ہے غلط ہے, یہ وہ تصوف نہیں ہے حقیقی, یہ وہ طریقت کا راستہ نہیں ہے. طریقت کا راستہ بھی تو یہی ہے جہاں یہیں پر آ کر منتہی ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. اور جو آپ نے ڈیفینیشن بیان کی ہے وہ تو کئی میدانوں میں کئی جگہ مطلوب ہے, وہ تو ہونا چاہیے. ڈیفینیشن جو ہے وہ تو بڑی مختلف آپ نے اس کی ہے. درست ہے جی.